جماعة الحق والهدى والسنة هم السلفيون. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. ہر طرح کی حمد و ثنا، عظمت و جلال اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے ہم سب کو اس کی عبادت کے لیے پیدا کیا. اسی اللہ رب ذوالجلال کی طرف سے ساری نعمتیں ہیں، اسی کا فضل و کرم ہے. اللہ رب ذوالجلال جو وہ ذات جو ہر طرح کے عیب سے پاک ہے، مبرہ ہے. اور درود و سلام نازل ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ہم کو سنت کی راہ بتائی. وصلوات اللہ وسلامہ وبرکاتہ علیہ. حاضرین جمعہ، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ہم عشر ذوالحجہ میں ہیں. یہ سب سے بہترین دن جو سال میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اہل ایمان کو عطا کرتا ہے، اور ہم قریب میں عید کے دن میں داخل ہونے والے ہیں، عید الاضحیٰ. آپ جانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اہل اسلام کے لیے بھی خوشی کے دن رکھے ہیں. انسان کی فطرت میں یہ چیز ہے کہ وہ روزانہ جو کام کرتا ہے، بسا اوقات وہ ان سے ہٹ کر خوشی اور مسرت محسوس کرنا چاہتا ہے. جو روزانہ اس کا معمول ہے، صبح و شام ہے، اس کے زندگی کا حصہ ہے، ویسے ہی وہ گزارتا ہے. لیکن اس کے دل میں بحیثیت انسان یہ خواہش ہوتی ہے کہ ایک دن ایسا بھی ہونا چاہیے، کچھ لمحات ایسے بھی ہونے چاہیے جن میں مجھے خوشی محسوس ہو، سعادت ہو، اور میں راحت محسوس کروں. یہ انسان کی فطرت ہے. اور دیگر اقوام میں عید کا تصور ہے کہ وہ ان کے یہاں بھی کچھ دن ہے جو وہ مناتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے لیے بھی خوشی کے 2 دن رکھے ہیں جو سال میں لوٹ کر کے بار بار آتے ہیں. وہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ ہے. اور یہ عیدیں ہمارے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت ہیں. عید الاضحیٰ بھی انہی میں سے ہے. عید الاضحیٰ ایک ایسی عید ہے جس میں ایک مومن ایک بڑی عبادت انجام دیتا ہے جسے قربانی کہا جاتا ہے، اضحیہ. یہ ہمارے عید کو اور بہتر کرنے والی چیز ہے. جب مومن اپنے گھر میں دمبے کو ذبح کرتا ہے، جانور کو ذبح کرتا ہے، اور اس کے گوشت کو خود پکاتا ہے، کھاتا ہے، دوسروں میں تقسیم کرتا ہے، انہیں بھی کھلاتا ہے، دوسروں کو دعوت دیتا ہے، انہیں بھی کھلاتا ہے، اس کی خوشی اور مسرت زیادہ ہو جاتی ہے. اس لیے کہ گوشت جو انسان کھاتا ہے اور اس کی طرف اس کی رغبت بھی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسے کھایا کرتے تھے. عید کے موقع پر وہ بہت زیادہ کشادگی کے ساتھ اس کے پاس موجود ہے، وہ اطمینان سے اس سے استفادہ کر سکتا ہے. صرف اس دن نہیں، حدیث کے مطابق عید کے بعد 3 دن تک مومن کو چاہیے کہ وہ کھائے اور پیے، استفادہ کرے. یہ کھانے پینے کے دن ہیں، عید کا دن بھی اور اس کے بعد 3 دن تک. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اس شریعت کے اندر انتظام ہے جو فطرت میں ہمارے پائے جانے والی چیز ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کا انتظام کیا ہے. عید الاضحیٰ، قربانی کی عید،
عید الاضحیٰ منسوب ہے عبادت کی طرف، اضحیٰ کہتے ہیں قربانی کو، یہ پوری عید منسوب ہے اس عبادت کی طرف جسے ہم قربانی کہتے ہیں۔ قربانی کے حوالے سے چند باتیں مجھے آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ قربانی ایک عظیم عبادت ہے۔ قربانی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بندگی ہے، جیسے نماز ایک عبادت ہے، حج ایک عبادت ہے، صدقہ و خیرات ایک عبادت ہے، جانور کو ذبح کرنا اللہ کے لیے یہ بھی عبادت ہے، بلکہ یہ عظیم ترین عبادت ہے۔ اللہ نے اس قربانی کو نماز کے ساتھ جوڑا ہے، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اے اللہ کے نبی آپ نماز پڑھیے اللہ کے لیے اور قربانی کیجئے۔ نماز کے ساتھ جو عظیم عبادت اور فریضہ ہے، اللہ نے قربانی کا تذکرہ کیا، اور ایک مقام پر جو میں نے پڑھا قرآن مجید کی آیت ان صلاتی و نسکی، بے شک میری نماز اور قربانی، اللہ نے نماز جیسے عظیم عبادت کے ساتھ اسے جوڑا ہے۔ یہ بتاتا ہے کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عظیم عبادت ہے، اور یہ عبادت اس لیے بھی عظیم ہے اللہ نے ہر قوم میں ہر امت میں قربانی کو رکھا۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، سورہ حج میں اللہ کہتا ہے صرف اس امت میں نہیں، ہر امت میں ہم نے قربانی کو رکھا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کو محبوب عمل اور عبادت ہے کہ اللہ نے ہر امت میں قربانی جیسی عبادت کو رکھا۔ اور دوسری بات، قربانی کی اہمیت اس سے پتہ چلتی ہے کہ قربانی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ عمل ہے کہ جسے آپ نے ہمیشگی برتی ہے۔ مدینہ منورہ منتقل ہونے کے بعد 10 سال تک اللہ کے نبی علیہ السلام باحیات تھے، 9 سال تک آپ نے قربانی کی ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، جب قربانی کے دن آتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 2 مینڈھے سینگ والے چتکبرے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ذبح کیا کرتے تھے، اپنے گھر والوں کی طرف سے، اپنی طرف سے، اور ایک جانور امت کی طرف سے آپ ذبح کرتے۔ یہ آپ کا معمول تھا، اور آپ نے ایک ہی حج کیا، آخری حج، اس حج میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹ ذبح کیے، ان میں سے 63 اونٹوں کو، 60 پر 3 اونٹوں کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے ذبح کیا، اور باقی اونٹوں کو آپ نے حضرت علی کے حوالے کیا اور انہوں نے اسے ذبح کیا۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سنت ہے جس پر آپ نے مواظبت برتی ہے۔ آپ جانتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا یہ حال تھا کہ آپ کے گھر میں 1 مہینے 2 مہینے تک، بسا اوقات 3 مہینے تک چولہا نہیں جلتا تھا، اور کھجور اور پانی پر گزر بسر ہوتا تھا آپ کا، آپ کے گھر والوں کا، لیکن آپ نے کسی سال قربانی کو نہیں چھوڑا مدینہ میں۔ یہ بتاتا ہے کہ یہ عظیم عبادت ہے اور تقرب ہے اللہ تعالیٰ کا، اور یہ پوری عید اسی نام سے ہے۔ اس عید کو ہم عید الاضحیٰ کہتے ہیں، قربانی کی عید۔ اگر قربانی ہی نہیں کی پھر وہ کیسی عید ہے؟ اصل عید جو منسوب کی گئی ہے اسی عبادت سے، عید الاضحیٰ، اس کا اہتمام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ اور قربانی کی عظمت یہ بھی ہے کہ قربانی کا اہتمام انسان کے تقوی کی دلیل ہے۔ ذالک یوم من یعظم شعائر اللہ فانہا من تقوی القلوب، جو لوگ اللہ کے شعائر کی تعظیم کرتے ہیں۔ اذان ایک شعیرہ ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ بستی میں مسلمان ہیں۔ جس طریقے سے حج ایک شعیرہ ہے، پتہ چلتا ہے اہل اسلام کا یہ عمل ہے۔ اسی طرح قربانی بھی شعیرہ ہے، جہاں قربانی کی جاتی ہے وہاں پتہ چلتا ہے یہ اہل ایمان، اہل اسلام کے علاقے ہیں، یہ وہ جگہ ہیں جہاں مسلمان آباد ہیں، کہ انسان اللہ کے نام سے خون کو بہاتا ہے، اور پورے شہر اور علاقے میں گوشت کھایا جاتا ہے، کھلایا جاتا ہے، اور تکبیرات کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ یہ شعیرہ ہے، ظاہری عبادت ہے، یہ چھپا کر کیا جانے والا صدقہ نہیں ہے، یہ شعیرہ ہے۔ اور قرآن کہتا ہے اللہ کے شعائر کی تعظیم وہی لوگ کرتے ہیں جو متقی ہیں، جن کے دلوں میں اللہ کا تقوی ہے، وہی لوگ اللہ کے شعائر کی تعظیم کرتے ہیں۔ اس آیت کی تفسیر میں ابن کثیر نے رحمہ اللہ قربانی کا جانور کیسے ہونا چاہیے اس کی تفصیل نقل کی ہے تفسیر ابن کثیر میں۔ آپ سوچئے، قرآن کی آیت یہ ہے جو اللہ کے شعائر کی تعظیم کرے وہ تقوی ہے، اس کی تفسیر میں انہوں نے جانور کیسا ہونا چاہیے وہ نقل کیا ہے۔ اور امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے صحیح بخاری کی وہ حدیث نقل کی ہے، صحابی رسول کہتے ہیں کہ ہم قربانی کا جانور خرید کر گھر لاتے، کننا نسمن الاضحیہ، اور گھر لا کر کے صحابہ اس جانور کو کھلا پلا کر تندرست اور موٹا تازہ کر دیتے تھے۔ حضرت ابن کثیر رحمہ اللہ نے اسے اس آیت کی تفسیر میں نقل کیا ہے۔ کیا وجہ ہے کہ صحابہ کھلا پلا کر اسے موٹا تندرست کرتے تھے؟ کیونکہ اسے اللہ کے سامنے پیش کرنا ہے، یہ آپ کے تقوی کی علامت ہے،
اور اللہ تعالیٰ متقیوں سے قبول کرتا ہے. چونکہ عید کے دن آپ کو اللہ کے سامنے پیش کرنا ہے, آپ دیکھیں آپ کیا پیش کر رہے ہیں. اور اس کے تحت انہوں نے وہ روایت بھی نقل کی ہے, حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم جانور خریدنے کے لیے جاتے تو ہم اچھی طرح تانگ جھانک کر کے دیکھتے کہ کوئی عیب اس جانور کے اندر نہ ہو, کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام سے اور اس کے لیے قربان کیا جانے والا جانور ہے, عبادت ہے. لہٰذا ابن کثیر رحمہ اللہ نے اسے اللہ کے شاعر کی تعظیم میں نقل کیا ہے, جس کا جتنا تقوی ہوگا اتنا ہی قربانی کا وہ اہتمام کرتا ہے. جو جتنا متقی ہے, پرہیزگار ہے, اتنا ہی اسے قربانی کی فکر ہوتی ہے, اور جس کے دل میں تقوی جتنا کم ہوتا ہے اسی بقدر اسے قربانی کا کوئی اہتمام نہیں ہوتا ہے. بلکہ ابن ماجہ کی روایت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من وجد ساعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو اللہ نے طاقت دی ہے, من وجد ساعة, اتنی کشادگی ہے کہ وہ جانور لے کر ذبح کر سکتا ہے, فلم یضحی, اس کے بعد بھی وہ قربانی نہیں کرتا, فلا یقربن مصلانا, وہ ہمارے عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے, ہمارے عیدگاہ کے قریب بھی وہ نہ آئے جو طاقت کے بعد بھی قربانی نہیں کرتا. کیونکہ یہ اس کی بخل اور کنجوسی ہے کہ اس نے اس فریضے کو ضائع, اس عبادت کو ضائع کیا. جب اس کو ضائع کر دیا پھر آپ کو عیدگاہ میں آ کے کیا کرنا ہے, پھر آپ کو مسلمانوں کی خوشی میں کیوں شریک ہونا ہے. جب آپ نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اتنے عظیم عبادت کو ضائع کر دیا, آپ نے کہا طاقت کے بعد بھی کوئی نہیں کرتا ہے, وہ ہمارے عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے. علماء کہتی ہے زجر ہے, ڈانٹا گیا ہے ان لوگوں کو جو قربانی کے حوالے سے بخیلی کرتے ہیں, کنجوسی کرتے ہیں, اور وہ مال ہونے کے بعد بھی خرچ نہیں کرتے, وہ عیدگاہ کے قریب بھی نہ جائیں, مسلمانوں کی خوشیوں سے الگ ہو جائیں, جب آپ نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس عبادت کا خیال نہیں کیا. لہٰذا ہم سب کو چاہیے کہ قربانی کا اہتمام کریں. جن کو اللہ نے استطاعت دی ہے بالخصوص کوشش کرے کہ قربانی کی عبادت نہ چھوٹے. اور قربانی کے جانور کے حوالے سے شروط کیا ہے؟ پہلے شرط یہ کہ جانور بہیمۃ الانعام میں سے ہوتا ہے. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ. قربانی صرف بہیمۃ الانعام میں ہو سکتی ہے, اونٹ, گائے اور بھیڑ بکری میں, مذکر اور مؤنث دونوں کے دونوں. قربانی صرف اسی میں ہو سکتی ہے. یہ قرآن کریم کہتا ہے بہیمۃ الانعام, اور حدیث کے مطابق بھی اور صحابہ اور سلف کا عمل بھی یہی ہے کہ قربانی صرف بہیمۃ الانعام انہی چوپایوں کے اندر ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ مرغے کی اور مرغی کی قربانی, انڈے کی قربانی, یہ خرافات ہے, اس کی کوئی دلیل اور ثبوت نہیں ہے. اور فقہی مسائل سمجھنے کا ایک ضابطہ جان لیجئے کہ کوئی بھی حدیث پڑھنے کے بعد اسے مسئلہ آسانی سے ہم مستنبط نہیں کر سکتے. چند لوگوں نے کیا کیا, جمعہ میں جو پہلے آتا ہے اسے اونٹ کا ثواب, اور سب سے آخر میں کہ اسے مرغی کا یا انڈے کا ثواب اس کو ملے گا, اسے سامنے رکھ کر کہا کہ اس کی قربانی بھی ہو جاتی ہے. یہ شریعت کو سمجھنے کا غلط طریقہ ہے. کوئی بھی حدیث کو پڑھتے ہوئے مسئلہ نکالنے سے پہلے دو چیزوں کو دیکھنا پڑتا ہے. نمبر ایک, اس طرح کی دوسری احادیث کیا کیا ہیں اور کیا کیا ان احادیث میں کہا گیا, سب کو ایک ساتھ جوڑنا پڑتا ہے. نمبر ایک. نمبر دو, یہ دیکھنا پڑتا ہے کیا سلف امت نے اسی پر عمل کیا ہے جو میں سمجھ رہا ہوں, کیا کوئی صحابی, تابعی, تابعی انہوں نے بھی عمل کیا ہے کہ نہیں کیا ہے. یہ دیکھ کر مسئلہ مستنبط کیا جاتا ہے. لیکن گمراہ بدعتیوں کا یہ طریقہ ہے کہ وہ صرف حدیث کو اپنے سامنے رکھتے ہیں, نہ وہ دوسری حدیث پر غور کرتے ہیں, نہ سلف امت کا طریقہ دیکھتے ہیں. حدیث کو سامنے رکھ کر اور لوگوں کو یہ بتا دیتے ہیں کہ اسے پتا چلتا آپ یہ بھی کر سکتے, وہ بھی کر سکتے. یہ گمراہ کن طریقہ ہے, نصوص کے ساتھ کھلواڑ ہے. آپ اس سے کچھ بھی نکال دیں گے, کوئی بھی مسئلہ ثابت ہو جائے گا. یہ سماج کے اندر بدعات پھیلنے کا سبب ہے. کتاب و سنت کو سمجھنے کے دو ضابطے ہیں بالخصوص کہ کوئی بھی مسئلہ پڑھنے سے پہلے ساری آیات اور احادیث کو جمع کر کے دیکھنا ہوتا ہے, اور دوسرا صحابہ اور سلف کا عمل کیا ہے یہ دیکھنا ہوتا ہے. صحابہ اور سلف کا عمل اور قرآن مجید اور احادیث سے ظاہر ہوتا ہے کہ جو قربانی ہے وہ صرف بہیمۃ الانعام میں ہو سکتی ہے. یہ پہلی شرط ہے. دوسری شرط یہ ہے جانور جسے قربان کیا جاتا ہے اللہ کے لیے, اس کی عمر کیا ہونا چاہیے. صحیح مسلم کی حدیث ہے, جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تذبحوا الا مسنہ الا ان يعصر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قربانی کے لیے صرف مسنہ جانور ہی ہو سکتا ہے.
مسنہ جانور کہتے وہ جانور جس کے نیچے کے 2 دانت ٹوٹ کر دوسرے دانت آ گئے ہوں، وہ جو دانت کے ساتھ پیدا ہوا وہ ٹوٹ کر دوسرے نیچے 2 دانت آ گئے ہوں، اسے مسنہ کہتے ہیں۔ کوئی بھی جانور جو مسنہ نہیں ہے اس کی قربانی اللہ قبول نہیں کرتا ہے۔ مسنہ شرط ہے، چاہے اونٹ ہو گائے ہو، شرط ہے کہ آپ دیکھیں کہ وہ جانور کے دانت ٹوٹ کر نئے دانت آ گئے ہوں۔ آگے آپ نے کہا الا یعسر علیکم، اگر کسی کو مشکل ہوتی ہے فتذبحوا جزعۃ من الضأن، اس وقت وہ بکرا یا بکری، وہ بچہ جو بکرا بکری ہے اور اس کے دانت ٹوٹ کر نہیں آئے لیکن وہ جزع ہے، جزع کا مطلب کم از کم 1 سال اس کا ہو گیا ہے، اگرچہ کہ دانت نہ ٹوٹے ہوں، بھیڑ ہے، بکرا بکری ہے تو وہ جائز ہوگا۔ اس کے علاوہ چھیلا چھیلی جسے ہم ہمارے شہر میں کہتے ہیں وہ، یا اونٹ یا گائے یا بیل، ان سب کے لیے شرط ہے کہ وہ مسنہ ہو، اس کے دانت آ گئے ہوں۔ صرف دمبے کے لیے یہ چھوٹ ہے، بکرا بکری کے لیے چھوٹ ہے کہ اگر وہ 1 سال کی عمر کا بھی تقریباً ہو جائے، اگرچہ کہ دانت اس کے ٹوٹ کر نئے دانت نہ آئے ہوں، اس کی قربانی بھی جائز ہے، لیکن کوشش کرے کہ مسنہ جانور، جس جانور کے دانت ٹوٹ کر کے نئے دانت آ گئے ہوں وہی جانور ہم قربان کریں۔ یہ دوسری شرط ہے کہ ہم عمر کا خیال کریں۔ دیکھنے کے لیے جاتے ہیں بعض احباب، وہ دیکھتے ہیں کہ فربہ کتنا ہے، موٹا تازہ جانور ہے، بغیر پوچھے تحقیق کیے کہ اسے لے آتے ہیں، ایسے جانور کی قربانی نہیں ہوتی، اگرچہ کہ وہ موٹا فربا کیوں نہ ہو۔ گائے اور بیل اگر اس کے دان ٹوٹ کر کے نہیں آئے ہیں، یا اونٹ یا پھر چھیلا یا چھیلی اگر ان کے دان ٹوٹ کر نہیں آئے ہیں تو ان کی قربانی نہیں ہوتی۔ یہ دوسری شرط ہے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ ان کے اندر عیب نہ ہو، اور 4 عیب ایسے ہیں جس سے اللہ تعالیٰ قربانی کو قبول نہیں کرتا ہے۔ اگر جانور میں یہ 4 یا 4 میں سے کوئی ایک عیب بھی ہے اللہ تعالیٰ اسے قبول نہیں کرتا ہے۔ ابو داؤد کی حدیث ہے، حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ جو صحابی رسول ہے، ان سے پوچھا گیا کہ قربانی کا جانور کیسے ہونا چاہیے، تو حضرت برا بن عازب نے کہا 4 لا تجوز فی الاضاحی، 4 قسم کے جانوروں کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اور انہوں نے اپنی انگلیاں دکھائیں، صحابی نے انگلیاں دکھائیں پوچھنے والے کو، اور دکھا کر کے کہا میری انگلیاں رسول کی انگلیوں سے چھوٹی ہیں، اور میرے انگلیوں کے پور رسول کی انگلیوں کے پور سے چھوٹے ہیں۔ یعنی رسول کو انہوں نے ایسے ہی کہتے ہوئے سنا کہ آپ نے بھی لوگوں سے انگلی دکھا کر کہا 4 قسم کے جانور کی قربانی نہیں ہوتی ہے۔ آپ نے فرمایا علیہ الصلوۃ والسلام، سب سے پہلے آپ نے فرمایا العورا بین عورها، وہ جانور جو کانا ہے، کانا جانور ہے، اس کی قربانی نہیں ہوگی جب اس کا کانا پن ظاہر ہو، اس کی آنکھ میں عیب ہے، اس کے اندر بھینگا پن ہے، کانا پن ہے، اللہ تعالیٰ اس جانور کی قربانی قبول نہیں کرتا ہے۔ پھر آپ نے کہا المریضۃ بین مرضها، دوسرا جانور جو بیمار ہے اور اس کی بیماری واضح ہے کہ وہ بیمار ہے، اس جانور کی قربانی اللہ قبول نہیں کرتا ہے۔ تیسرا والعرجاء بین عرجها، اور وہ جانور جو لنگڑا ہے اور اس کا لنگڑا پن ظاہر ہے کہ وہ جانور لنگڑا ہے۔ اور چوتھا والکثیر التی لا تنقی، اور اتنا کمزور جانور کہ اس کے پیر میں گودا ہی نہیں ہے، اتنا کمزور اور نڈھال جانور، ان 4 جانوروں کی قربانی نہیں ہوتی۔ اور اس پر امت کا اجماع ہے کہ 4 عیب اگر جانور میں ہو اللہ تعالیٰ اس قربانی کو قبول نہیں کرتا، اور 4 سے بڑھ کر بھی ہو، یعنی کانا پن، جو جانور کانا ہے اس کی قربانی نہیں ہوتی، تو وہ جانور جو اندھا ہے اس کا تو بدرجہ اولا قربانی نہیں ہوگی۔ یعنی جو عیب بتائے گئے ہیں اس سے بڑا کوئی عیب ہے تو بدرجہ اولا اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ لنگڑا جانور اس کی قربانی نہیں، تو وہ جانور جس کا پیر الگ ہو گیا ہو اس کی قربانی بھی قبول نہیں ہوگی۔ جب بیمار کی قربانی قبول نہیں کی جائے گی تو بیماری کے ساتھ اس کے جسم پر زخم ہو گئے ہوں، اس کا جلد خراب ہو گیا ہو، گوشت بھی خراب ہو گیا ہو، کھجلی کی بیماری اسے لگ گئی ہو، تو جب بیمار کا قبول نہیں تو بیماری کے ساتھ اس کا گوشت بھی فاسد ہو گیا، بدرجہ اولا اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ اسی طرح کمزور نڈھال جانور اتنا بوڑھا ہو گیا ہے کہ اسے چلنے پھرنے کی بھی طاقت اور سکت نہیں ہے، یا دوسرے جانوروں کی طرح وہ کھا نہیں سکتا ہے، ایسے کمزور نڈھال جانور کی قربانی اللہ سبحانہ وتعالی قبول نہیں کرتا ہے۔ کم از کم یہ 4 عیب ہے۔ اس کے علاوہ سلف سے جو چیز ملتی ہے وہ یہ ہے کہ کانوں کو دیکھنا چاہیے کہ کان ٹوٹے ہوئے نہ ہوں، دم کو دیکھ لینا چاہیے کہ دم کٹی ہوئی نہ ہو، سینگ کو دیکھنا چاہیے کہ سینگ ٹوٹے ہوئے نہ ہوں، ان چیزوں کا بھی خیال کرنا چاہیے، اور دیکھ لینا چاہیے کہ سب سے بہترین جانور وہ ہے
جو صحت مند ہو، جو دیکھنے میں بھی خوبصورت ہو، گوشت بھی زیادہ ہو، قیمتی ہو، یہ ساری چیزیں اس کے اندر پائی جاتی ہیں، وہ جانور سب سے بہتر ہے۔ منڈی میں جانے کے بعد ان عیوب کو سامنے رکھ کر کے جانور کو خریدنا چاہیے۔ کہ جب حضرت برا بن عازب نے کہا 4 قسم کے جانوروں کی قربانی نہیں ہوتی ہے، تو ایک تابعی ہیں عبید بن فیروز ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت برا سے کہا کہ مجھے یہ بھی پسند نہیں ہے کہ دانتوں میں کوئی کمی ہو، دانت میں بھی کوئی کمی نہیں ہونا چاہیے۔ تو صحابی نے انہیں ٹوک کر کے کہا ما کرہت فدعہ، تمہیں کوئی چیز پسند نہیں ہے تو تم چھوڑ دو، فلا تحرمہ علی حد، تم کسی چیز کو حرام نہیں کر سکتے ہو۔ صحابی نے تابعی سے کہا تمہیں کوئی پسند نہیں کوئی چیز تو تم چھوڑ دو، لیکن تم دوسروں پر اسے حرام نہیں کر سکتے۔ صحابی نے تعلیم دی تابعی کو کہ کوئی ہماری ذاتی پسند ہے وہ ہمارا اپنا مسئلہ ہے، جو حرام ہے وہ واضح ہے، جس کی قربانی نہیں ہوتی وہ واضح ہے، ہم اپنی طرف سے کمی بیشی اس میں نہیں کر سکتے۔ لہٰذا تیسری شرط ہے کہ جانور کے حوالے سے ہم دیکھیں کہ اس کے اندر عیب نہ ہو۔ اور رہی بات خسی جانور، وہ جانور جس کی خسی کی گئی ہے اس کی قربانی کرنا جائز ہے، علماء نے اسے عیب میں شامل نہیں کیا ہے، اس لیے کہ ابن ماجہ کی روایت میں ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خسی شدہ دمبے کی بھی قربانی کی ہے۔ اگرچہ کہ بظاہر ہمیں عیب معلوم ہوتا ہے، لیکن خسی کرنے کے سبب اس کا گوشت زیادہ مضبوط، فربا اور وہ صحت مند زیادہ ہوتا ہے، اس لیے علماء نے اسے عیب نہیں شمار کیا، خسی جانور کی قربانی بھی جائز ہے۔ اسی کے ساتھ شریعت کی تعلیمات کے مطابق پورے گھر کی طرف سے ایک بکری ذبح کرنا کافی ہے، ایک دمبا ذبح کرنا کافی ہے پورے گھرانے کی طرف سے۔ سنن ترمذی کی حدیث ہے، عطا بن یسار کہتے ہیں کہ میں نے صحابی سے پوچھا ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے کہ رسول کے زمانے میں قربانیاں کیسی ہوتی تھی؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم رسول کے زمانے میں پورے گھر کی طرف سے ایک بکری کو ذبح کر دیتے تھے اور پورے گھر کی طرف سے ایک بکری کافی ہو جاتی تھی۔ یہ صحابی رسول کے زمانے کے بارے میں کہتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں وہ اب تم دیکھتے ہو کہ لوگوں نے ان چیزوں میں ایک دوسرے پہ فخر کرنا شروع کر دیا ہے، اب معاملہ بدل گیا ہے کہ لوگ دمبے کو ذبح کرتے ہیں فخر و مباحات کے لیے، دکھاوے کے لیے کہ آپ نے کتنے ذبح کیے، میں نے کتنے ذبح کیے۔ صحابی کہتے ہیں ہمارے زمانے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک بکری پورے گھر کی طرف سے کفایت کر جاتی تھی، لہٰذا پورے گھر کے ایک ایک فرد کی طرف سے قربانی کرنا ضروری نہیں ہے۔ اگر گھر کا کوئی ذمہ دار، والد یا بیٹا جو بھی ذمہ دار ہے، گھر کا خرچ برداشت کرتا ہے، پورے گھر کی طرف سے دمبا وہ ذبح کرتا ہے، سب کی طرف سے قربانی ہو جائے گی۔ صحابی کہتے ہیں سب کی طرف سے قربانی ہو جائے گی۔ اور صحیح مسلم میں بھی حدیث ہے، حضرت عائشہ کہتے ہیں رضی اللہ عنہا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ایک سینگ والے بکرے کو لایا گیا اور آپ نے اسے لٹا کر کے ذبح کیا، اور ذبح کرنے سے پہلے آپ نے کہا اللہم تقبل من محمد و آل محمد و امت محمد۔ آپ نے اس دمبے کو ذبح کرنے سے پہلے کہا اے اللہ میری طرف سے قبول فرما اور میرے پورے گھرانے کی طرف سے قبول فرما۔ علماء کہتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام کی کتنی بیویاں تھیں اور آپ کی اولاد، کہتے خطابی رحمہ اللہ اسے پتا چلتا ہے ایک دمبا پورے گھر کی طرف سے ذبح ہو سکتا ہے اگرچہ کہ اس گھر میں بہت سارے لوگ رہتے ہوں، اس لیے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ذبح کیا اور آپ نے کہا اللہ میری طرف سے اور میرے پورے آل کی طرف سے، میرے پورے گھرانے کی طرف سے۔ جب آل بیت کہا جاتا ہے، آل کہا جاتا ہے، سب سے پہلے بیوی اس میں داخل ہوتی ہے۔ آل بیت کے بارے میں لوگ سمجھتے ہیں کہ حضرت علی، حضرت فاطمہ، حسن اور حسین یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سے ہونے والی اولاد ہے۔ جب گھر کہا جاتا ہے آل بیت، سب سے پہلے بیوی اس میں آتی ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ اور قرآن نے بھی آل بیت کا لفظ ان کے لیے استعمال کیا ہے، قرآن میں وہ اصل آیت نازل ہوئی ہے ازواج مطہرات کے لیے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے لیے آیت نازل ہوئی ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے جو شاگرد ہیں اکرمہ، وہ کہتے ہیں کہ جو شخص یہ کہتا ہوں کہ رسول کی بیویاں آل بیت میں سے نہیں ہیں، میں اسے مباہلہ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ مباہلے کا مطلب ہے کہ ہم دونوں کے دونوں اپنے آل اولاد کے ساتھ جمع ہو ایک جگہ اور ہم یہ کہیں کہ جو جھوٹا ہے اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ میں مباہلے کے لیے بھی تیار ہوں کہ جب آل بیت کہا جاتا ہے تو رسول کی بیویاں بھی اس میں شامل ہوتی ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کی طرف سے ایک دمبے کو ذبح کیا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ سب کی طرف سے قربانی ایک جانور کی ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی اس سے زائد کاٹنا چاہے اس کا اپنا مسئلہ
مسئلہ ہے، اختیار ہے، گوشت کی اسے حاجت ہے، یا زیادہ لوگ ہیں اور 2-3 دمبے ذبح کیے جاتے ہیں، اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن ایک جانور پورے گھر کی طرف سے کافی ہو جاتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ماں باپ کی طرف سے الگ، میری طرف سے الگ، بیوی کی طرف سے الگ، سب کی طرف سے ایک جانور کافی ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اونٹ اور گائے کے اندر حصے ہیں، 7 حصے، علماء کہتے ہیں حصے سب سے آخری درجہ ہے، ان کا سب سے آخری درجہ حصوں کا ہے، جو پورا جانور ذبح نہیں کر سکتا ہے، کم از کم اس کے پاس جو اختیار ہے وہ یہ کہ حصہ لے سکتا ہے۔ لہٰذا حصے کے حوالے سے جان لیجئے کہ حصے کو دمبے پر فوقیت مت دیجئے، کہ لوگوں میں تصور ہے کہ گوشت زیادہ چاہیے تو حصے زیادہ لیتے ہیں لیکن دمبا ذبح نہیں کرتے۔ علماء کہتے ہیں افضل یہ ہے کہ پورا جانور اللہ کے لیے آپ قربان کریں بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے، یہ زیادہ افضل ہے۔ باقی گائے اور اونٹ اس میں آپ اکیلے نہیں ہیں، اس میں کئی لوگ آپ کے شریک ہو گئے، لیکن یہ جو دمبا آپ ذبح کرتے ہیں وہ آپ کی طرف سے اور آپ کے گھرانے کی طرف سے ہے، اور رسول کا عمل بھی یہ ہے کہ آپ نے پورا دمبا ذبح کیا ہے۔ لہٰذا حصہ لینا یہ سب سے آخری درجہ ہے، جس کے پاس استطاعت نہ ہو وہ حصہ لے سکتا ہے، لیکن جو 2-3 حصے لیتے ہیں اور وہ دمبا ذبح کرنے کی طاقت رکھتے ہیں، انہیں چاہیے کہ افضل پر عمل کریں اور دمبے کو ذبح کریں۔ اور کون سے جانور کی قربانی افضل ہے، اونٹ کی افضل ہے یا دمبے کی افضل ہے، علماء کا اس میں اختلاف ہے۔ جمہور اہل علم کہتے ہیں کہ اونٹ کی قربانی افضل ہے، پھر گائے اور پھر دمبا اور پھر جو حصے ہوتے ہیں، اور دوسرے علماء نے کہا کہ بکری اور دمبے کی قربانی افضل ہے، اس کے بعد یہ جانور ترتیب میں آتے ہیں۔ یہ اہل علم کے درمیان اختلاف ہے اس مسئلے میں، واللہ عالم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمل رہا ہے 10 سال تک، 9 سال آپ اس میں شمار کریں، 10ویں سال آپ نے حج کیا اور آپ نے اونٹ ذبح کیے، 9 سال تک آپ نے دمبے دیے ہیں، 9 سال تک آپ نے دمبوں کو ذبح کیا ہے، بکروں کو ذبح کیا ہے۔ اسے پتا چلتا ہے کہ یہ زیادہ بہتر ہے، واللہ عالم۔ اور حضرت ابراہیم کو علیہ السلام اللہ نے اسماعیل کے بدلے جو چیز دی تھی قربانی کے لیے وہ بھی دمبا ہے، وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ۔ لہٰذا دمبے کی قربانی کا اہتمام کریں، اور اس کے علاوہ بھی دیگر جو ثابت ہے اسے کر سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ یہ بات بھی آپ جان لیں کہ صحابہ کرام کا بھی یہ عمل تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما کے بارے میں ہے کہ اپنے پورے گھر کی طرف سے ایک جانور کو ذبح کرتے تھے۔ اور قربانی کا وقت کیا ہے؟ قربانی کا وقت عید الاضحیٰ کو نماز کے بعد ہے۔ نماز کے بعد جو نماز سے پہلے قربانی کرتا ہے اس کی قربانی اللہ قبول نہیں کرتا ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے وہ لوگ جو جانوروں میں حصے دلواتے ہیں اور لوگوں تک انہیں گھر کو گوشت پہنچانا ہوتا ہے، ان کے یہاں یہ خیانت پائی جاتی ہے کہ وہ لوگ نماز فجر، بلکہ میں نے یہ بھی سنا کہ کچھ لوگ رات ہی سے ایک کام شروع کر دیتے ہیں۔ فلا حول ولا قوت الا باللہ۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری کی حدیث آپ نے کہا جس نے بھی عید کی نماز سے پہلے قربانی کی فلیذبح مکانہ اخرى، ایک اور جانور لے کر ذبح کرو، کیونکہ ان کی قربانی نہیں ہوئی ہے۔ اب دیکھیے نماز عید کے فارغ ہونے کے بعد ہی سارے لوگوں کے گھر میں حصے پہنچ گئے، یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ نماز سے فارغ ہونے کے ساتھ حصے پہنچ گئے؟ ہو سکتا ہے کہیں نماز جلدی ہوتی ہو، وہ جلدی پڑھ کر کے انہوں نے قربانی کی، لیکن اتنا جلدی کہ آدمی دیکھے تو ظاہر ہوگا ایک گائے کو ذبح کر کے، اونٹ کو ذبح کر کے اس کے حصے بنا کر گھر تک پہنچانا اتنی دیر میں ممکن نہیں ہے۔ یہ خیانت اور دھوکہ ہے مسلمان کے ساتھ، اور اس سے برا دھوکہ کیا ہے؟ عبادت میں آپ اسے دھوکہ دے رہے ہیں۔ وہ اللہ کی بندگی کرنا چاہتا ہے اور اپنی بندگی میں دھوکہ دیا۔ لہٰذا وہ لوگ جو حصہ لیتے ہیں وہ دیکھیں کہ وہ شخص امانت دار ہو اور شریعت کا پاسدار ہو، اور گوشت پانے کی جلدی مت کیجیے۔ گوشت پانے کی جلدی میں آپ کی پوری عبادت فاسد ہو سکتی ہے۔ بخاری کی حدیث ہے حضرت ابو بردہ رضی اللہ عنہ نے عید کی نماز سے پہلے جانور کو قربان کر دیا، اور انہوں نے کہا اللہ کے رسول میرے گھر میں مہمان بھی ہیں اور پڑوسیوں تک مجھے گوشت پہنچانا تھا اور خود بھی میں کھانا چاہتا تھا، اس لیے میں نے قربان کر لیا۔ رسول نے صحابی کی قربانی کو بھی نہیں مانا، آپ نے کہا ابو بردہ ایک اور جانور لے کر ذبح کرو، اللہ اسے قبول نہیں کرے گا۔ تو جب صحابی کی قربانی نہیں ہوئی کسی کی قربانی نہیں ہوگی۔ لہذا ذبح کرنے کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ نماز عید کے بعد ہی قربانی ہو سکتی ہے۔ نمبر 2 دوسری شرط بسم اللہ کہنا۔ اگر کوئی بسم اللہ نہیں کہتا ہے
وہ جانور مردار ہے اور اس کا کھانا حرام ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ. ان جانوروں کو نہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا، یہ فسق ہے، اللہ کی اطاعت سے باہر نکلنا ہے. ایسے جانور کی قربانی نہیں ہوتی جس پر بسم اللہ نہیں کہا جاتا. یہاں بھی ایک مسئلہ ہے، لوگ کیا کرتے ہیں جس کی طرف سے قربانی پورا نام لینا ضروری سمجھتے ہیں اور اس نام لینے کے چکر میں بسم اللہ نہیں پڑھا جاتا اور پورا جانور مردار ہے. وہ اس جانور کا کھانا بھی جائز نہیں ہے، کھلانا بھی جائز نہیں. دوسری ضروری شرط یہ ہے وقت کے بعد جس سے آپ کا جانور حلال ہوگا بسم اللہ کہنا ہے. اللہ اکبر بھی کہتے ہیں اضافی سنت ہے. شرط یہ ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے سورہ حج میں کہا ہر امت کو ہم نے قربانی دی. کیوں دی ہے؟ لِيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، تاکہ وہ اللہ کا نام لے کر ذبح کرے. یہی تو اصل عبادت ہے کہ آپ اللہ کا نام لے کر جانور کو ذبح کرے. اگر نام ہی نہیں لیا پھر وہ کوئی عبادت نہیں ہے. لہٰذا دوسری ضروری شرط یہ ہے کہ ہم بسم اللہ کا اہتمام کریں، اسے نہ بھولیں. اور وہ لوگ جو دوسروں کو وکیل بناتے ہیں، خود اپنے ہاتھ سے ذبح نہیں کرتے، وہ دیکھیں کہ جلد بازی کے چکر میں وہ بسم اللہ نہ چھوڑ دے ورنہ وہ ذبیحہ آپ کا حلال نہیں ہوگا. لہٰذا یہ دو شرطیں ذبح کے حوالے سے ہیں اور بقیہ آداب اور سنتیں ہیں جن میں سے یہ بھی ہے کہ ذبح کرنے والا اللہ اکبر کہے اللہم ھذا منک ولک اللہم تقبل منی، اور نام بھی وہ لینا چاہے تو نام بھی لے سکتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں. جیسے آپ نے کہا اللہم تقبل، آپ نے کہا کہ من محمد و آل محمد، محمد کی طرف سے اور آل محمد کی طرف سے، صحیح مسلم کی حدیث ہے. نام لینا بھی ٹھیک ہے، صحیح ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. یہ بھی آداب میں سے ہے، سنن میں سے ہے. اسی طریقے سے جانور کی قربانی کے حوالے سے یہ ادب اور سنت ہے کہ چاقو کو تیز رکھا جائے، یہ احسان ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے ہر چیز پر احسان کو رکھا ہے، لہٰذا جب کوئی ذبح کرے تو وہ احسان کرے، چاقو کو تیز کرے. چاقو جانور کے سامنے تیز نہ کرے، درست نہیں ہے. اسی طرح ایک جانور کے سامنے دوسرے جانور کو ذبح نہ کرے، اسے دو موت میں مبتلا کرنا ہے. جو مرنے والا ہے اس سے پہلے بھی انسان اسے موت میں مبتلا کرتا ہے. اس کے سامنے چاقو تیز کرنا، کسی اور جانور کو ذبح کرنا جائز نہیں ہے. اسی طرح جو آداب ہے ان میں سے یہ بھی ہے کہ جب تک وہ جانور مرتا نہیں ہے اس کے چمڑے کو آپ نہ نکالیں. اتنا صبر ہونا چاہیے کہ وہ ابھی اس کے اندر زندگی اور حیات ہے، ابھی وہ تڑپ رہا ہے اور اس کی چمڑی اور اس کی کھال کو ادھیڑنا شروع کر دیں. یہ آداب میں سے نہیں ہے، لہذا صبر کیا جائے. اور اسی طرح سنت یہ بھی ہے کہ آدمی خود اپنے ہاتھ سے اپنے جانور کو ذبح کرے، خود اپنے ہاتھ سے اپنے جانور کو ذبح کرے. دوسرے سے کروانا بھی جائز ہے لیکن سب سے افضل اور بہتر ہے کہ خود آپ اپنے جانور کو ذبح کریں جیسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے. اس کا طریقہ ہے کہ قبلہ رخ اس جانور کو کریں، اس کے پہلو پر ہم قدم رکھیں اور پھر بسم اللہ اللہ اکبر اور دعا کے ساتھ اپنے ہاتھوں سے اسے ذبح کریں. یہ زیادہ بہتر ہے. اسی طریقے سے جانور کے گوشت کے حوالے سے چند باتیں ہیں. پہلی بات یہ ہے جانور کے گوشت کو بیچنا جائز نہیں ہے. جو قصاب یا جو ذبح کرنے آتا ہے اسے اجرت کے طور پر گوشت یا چمڑا آپ نہیں دے سکتے. وہ آتا ہے 2000 روپے قیمت اس کی ہے اور آپ کہتے ہیں میں 1000 روپے دیتا ہوں باقی تم گوشت لے جاؤ. یہ جائز نہیں ہے. اس گوشت کو بیچا نہیں جا سکتا ہے، چمڑے کو بیچا نہیں جا سکتا ہے. یہ پہلی بات ہے. اور دوسری بات گوشت کے حصے کتنا ہونا چاہیے اس کے حوالے سے کوئی چیز واجب نہیں ہے کہ اگر کوئی 3 حصہ نہیں کرے گا تو گنہگار ہوگا. ایسا نہیں ہے. 3 حصے کوئی کرتا ہے اپنا بھی خیال کرے، غریبوں کا بھی خیال کرے، رشتہ داروں کا بھی خیال کرے، یہ اچھی بات ہے. قرآن مجید بھی کہتا ہے فَكُلُوا مِنْهَا، تم کھاؤ بھی، وَاطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ، اور دوسروں کو بھی محتاجوں کو بھی تم کھلاؤ. لہٰذا تقسیم کرتے ہوئے سب کا بھی ہم خیال کرتے ہوئے تقسیم کریں. اور تیسری بات یہ کہ جانور کی کوئی چیز مکروہ نہیں ہے. جانور میں کوئی چیز مکروہ نہیں ہے. اس کا فضلہ، اس کی گندگی اور خون کو چھوڑ کر کے کوئی چیز ناپاک اور نجس نہیں ہے. آپ نہیں کھاتے آپ کا ذاتی مسئلہ ہے لیکن وہ حرام نہیں ہے. جو اسے کھانا چاہے کھا سکتا ہے. لوگوں میں یہ ہے جانور کے 7 چیزیں مکروہ ہیں. مکروہ ہونے کی دلیل چاہیے کہ اسے اللہ اس کے رسول نے ناپسند کیا تب وہ مکروہ ہوتا ہے. آپ کو کیسے پسند، آپ کو کیسے معلوم کہ اللہ کو یہ چیزیں ناپسند ہیں؟ رسول نے ان 7 چیزوں کو ناپسند کیا ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں. آپ جسے برا گندا سمجھتے ہیں کوئی اور اسے برا اور گندا نہیں سمجھتا. جانور کی بوٹی کچھ لوگ نہیں کھاتے، کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن چند لوگ لذت کے ساتھ اسے کھاتے ہیں. جسے اللہ نے حرام نہیں کیا وہ حرام نہیں ہے، جسے اللہ اس کے رسول نے مکروہ نہیں کہا وہ مکروہ نہیں ہے. لہٰذا کوئی حصہ اس کا ناپسندیدہ نہیں ہے. خون کو آپ چھوڑ دیں، اس کے فضلات کو آپ چھوڑ دیں، باقی جو چیز انسان اس سے کھانا چاہے
کھا سکتا ہے یہ جانور کے گوشت کے حوالے سے۔ اسی طرح قربانی کے علاوہ عید سے پہلے جو دن ہے 9 تاریخ عرفہ کا دن ہے، اس دن روزے کا اہتمام کرنا چاہیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صوم یوم عرفہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبلہ والسنۃ التي بعدہ۔ عید سے پہلے 9 ذو الحجہ کا روزہ، عرفہ کا روزہ، جو ایک روزہ وہ رکھتا ہے اللہ پچھلے ایک سال اور اگلے ایک سال کے گناہ کو معاف کرتا ہے۔ اور 9 تاریخ عرفہ کا دن وہ دن ہے کہ سب سے زیادہ اللہ بندوں کو جہنم سے اسی دن آزاد کرتا ہے، لہٰذا عرفہ کے دن روزے کا بھی اہتمام کریں۔ اور اسی طرح یہ سارے دن تکبیرات کے ہیں۔ تکبیرات 2 طرح کی ہیں، ایک تکبیر مطلق ہے، مطلق کا مطلب آپ کو تکبیر کہتے ہی رہنا ہے صبح و شام کثرت کے ساتھ، اور دوسری تکبیر ہے مقید۔ مقید تکبیر کا مطلب ہے عرفہ کے دن عید سے ایک دن پہلے فجر کی نماز سے تکبیرات، ہر فرض نماز کے بعد عرفہ کے دن فجر سے یہ شروع ہوگا اور عید کے بعد 3 دن تک، تیسرے دن ایام تشریق کے تیسرے دن 13 ذو الحجہ کو عصر کی نماز میں تکبیرات کہہ کے اسے ختم کر دیا جائے گا۔ اسے تکبیرات مقید کہا گیا ہے کہ نماز کے ساتھ سلام پھرنے کے فوراً بعد آپ تکبیرات کا اہتمام کریں۔ اس پر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا عمل ہے، حضرت علی بن ابی طالب کا عمل ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا عمل ہے، اور دیگر سلف امت کا اس پر عمل ہے، بلکہ ابن رجب رحمہ اللہ نے اتفاق نقل کیا ہے، اور یہ امت کا مسلسل چلا آتا ہوا عمل ہے صحابہ کے زمانے سے لے کر آج تک۔ لہٰذا نمازوں کے بعد عرفہ کے فجر سے لے کر ایام تشریق تک ہر فرض نماز کے بعد تکبیرات کا اہتمام کرنا چاہیے۔ کتنی مرتبہ کہنا چاہیے اس کی کوئی تحدید نہیں ہے، جو جتنی مرتبہ کہنا چاہے کہہ سکتا ہے۔ ایک آواز میں کہنا نہیں چاہیے اس لیے کہ اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، ایک آواز میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اسی طرح کوئی تکبیرات سے فارغ ہونے کے بعد اگر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا چاہے، جو نماز کے بعد کے اذکار ہیں اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ جو مقصود ہے وہ یہ کہ نمازوں کے فوراً بعد تکبیرات کا اہتمام کیا جائے۔ عرفہ کی فجر سے لے کر ایام تشریق آخری دن 13 ذو الحجہ کے عصر تک اس کا بھی ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح ایام تشریق عید کے بعد 3 دن، یہ 3 دن ذبح کرنے کے دن ہیں۔ قربانی کے دن ہمارے یہاں مشہور ہے کہ صرف 3 دن ہیں، قربانی کے دن 4 ہیں۔ ایک تو یوم النحر عید الاضحیٰ عید کا دن، اس کے بعد 3 دن قربانی کے دن ہیں۔ جبیر ابن مطعم رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایام التشریق، آپ نے کہا ایام تشریق جو عید کے بعد 3 دن ہے وہ پورے کے پورے ذبح کرنے کے دن ہیں، وہ پورے کے پورے قربانی کے دن ہے۔ لہٰذا کل ملا کر قربانی کے دن 4 ہیں، عید کے دن اور اس کے بعد 3 دن تک، تیسرے دن مغرب سے پہلے تک قربانی ہو سکتی ہے۔ لہٰذا ایسا کوئی اللہ کا بندہ جس کے پاس پیسے کی کوئی تنگی رہ گئی، عید کے دن وہ قربانی نہیں کر سکا، دوسرے دن سہولت ہوئی، تیسرے دن سہولت ہوئی، چوتھے دن سہولت ہوئی، 13 ذو الحجہ تک اس کے پاس وقت ہے، وہ عصر مغرب سے پہلے تک لے کر کے اس کو ذبح کر دے، یہ بہترین چیز ہے۔ اور دوسری بات ایام تشریق کے بارے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایام التشریق ایام اکل و شرب و ذکر اللہ عز وجل، ایام تشریق میں یہ کھانے کے دن ہیں، یہ پینے کے دن ہیں، یہ اللہ کے ذکر کے دن ہیں۔ اللہ نے آپ کو گوشت دیا ہے، اللہ نے آپ کو نعمت دی ہے، کھائیے، استفادہ کیجئے اس نعمت سے اور اللہ کا ذکر کیجئے۔ وہ طاقت جو آپ کو کھانے سے ملتی ہے وہ اللہ کی اطاعت، اللہ کے ذکر میں صرف ہو۔ یہ 3 دن عید کے بعد بھی اور عید کا دن یہ کھانے پینے کے دن ہیں، لہٰذا اس نعمت سے بھی استفادہ کرنا چاہیے۔ اور آخری بات یہ کہ ایام تشریق میں روزہ نہیں رکھنا چاہیے۔ عید کے بعد، بقرعید کے بعد 3 دن ایام تشریق ہیں، ان 3 دنوں میں روزہ نہیں رکھنا چاہیے۔ احادیث میں اس کی ممانعت ثابت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص یہ کہہ رہے تھے کہ عید کے بعد 3 دن تک ایام تشریق میں روزہ نہیں رکھنا چاہیے۔ یہ سن کر کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں کہا، آپ خاموش ہو گئے۔ اس کا مطلب وہ بات صحیح تھی جو آپ کے سامنے کہی گئی، لہٰذا ایام تشریق میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر نہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے روزہ نفل روزہ نہیں ہے۔ اور قربانی کے حوالے سے ایک بات یہ بھی ہے، علماء کہتے ہیں کہ قربانی میں خصوصاً پاکی صفائی کا پورا خیال کرنا چاہیے کہ قربانی کی وجہ سے اڑوس پڑوس میں مسائل، اختلافات اور جھگڑے نہ ہوں، اس لیے کہ ہمارا جانور ہماری ذمہ داری ہے، لہٰذا پاکی صفائی کا خیال کریں۔ اور جانوروں کو کھلا چھوڑ دینا کہ وہ دوسروں کے باغ میں داخل ہوں، دوسروں کے گھروں میں داخل ہوں، انہیں نقصان کریں، درست نہیں ہے۔ لہٰذا یہ جانور کے
حوالے سے اہتمام یہ ہے کہ جانور کی پاکی صفائی کا خیال رکھیں، اور جب قربانی کریں خون کہاں بہنا چاہیے پہلے سے اس کا خیال کریں، اور اس کی گندگی کو فوراً ایسی جگہ تک پہنچا دے جہاں پر گندگی ڈالی جاتی ہے، تاکہ آس پاس کا ماحول جو عید کا دن ہے، خوشی کا دن ہے، انہیں کوئی اذیت نہ ہو۔ خاص طور پر اگر کفار ہمارے اڑوس پڑوس میں رہتے ہیں، ان کا اور زیادہ خیال کرنا چاہیے کہ کہیں ہماری عبادت ان کے لیے تنفر کا سبب نہ ہو، وہ یہ نہ سمجھے کہ یہ لوگ گندے ہوتے ہیں یا ناپاک ہوتے ہیں، ایسا تصور انہیں نہ جائے۔ لہٰذا پاکی صفائی کا بھی خصوصی خیال رکھے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحت، عافیت اور ایمان کے ساتھ بقرعید کی عید نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دوبارہ وہ خوشیاں اور سعادتیں اور راحت نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جب تک دنیا میں رکھے، ایمان پر رکھے، عمل صالح پر رکھے۔ جو بھی بیمار ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمام مسلمان بیماروں کو شفا عطا فرمائے۔ صحت کا لباس اللہ تعالیٰ انہیں پہنائے، اور جو صبر کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے صبر کا بہترین بدلہ انہیں عطا فرمائے۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو بھی پریشان حال ہے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو بھی تنگ دست ہے اللہ ان کی تنگ دستی کو دور فرما۔ جو بھی قرض میں ہے اللہ ان کے قرض کی ادائیگی کی آسان راہیں پیدا فرما۔ اے اللہ سبحانہ وتعالیٰ جن کے والدین زندہ ہیں انہیں خدمت کی توفیق دے، جن کے فوت ہو گئے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرما۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کی عبادتوں کو، قربانیوں کو قبول فرما۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کی مغفرت فرما اور ہم سب کو نار جہنم سے آزاد فرما۔ اے اللہ جس طرح تو نے ہمیں یہاں جمع کیا اپنے فضل و کرم سے جنت الفردوس میں ہم سب کو جمع فرما۔ اللہ رب العزت جلالہ ہماری دعا کو قبول فرما۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة واستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔ وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا